مجھے کھول کر اس کا جواب دیجیے گا. کچھ اینکرز ایسی بھی ہے جن کے بارے میں نے خود ان کو بھی جواب دیا ہے. جب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے تو یہی صحافت نہیں ہوتی کہ آپ ان کے بارے میں کوئی ویلاگ کریں یا ان کے بارے میں اپنا کوئی رائے دے دیں, کیونکہ جب ریٹن آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا تو آپ کا اس پہ کوئی کمنٹ کرنا نہیں بنتا. کچھ ایسے اینکرز جس کا نام میں نہیں لینا چاہتا, لیکن کچھ ایسے اینکرز جنہوں نے آپ کے بارے میں آپ کو قاتل قرار دیا جان خیل کے واقعے میں, تو آپ ان اینکرز پر کیس کیوں نہیں کر رہے ہیں اگر آپ حق پر ہیں؟ روزانہ کے بنیاد پر کوئی نہ کوئی الزام ہم پر لگا دیا جاتا ہے. اگر میں ان لوگوں کو, ان الزاموں کو, ان پروپیگنڈوں کو جواب دینا شروع کر دوں, شاید اپنے قوم کے غم سننا پھر ان کی ترجمانی کرنا مجھ سے رہ جائے. دنیا کے مشہور جو عقل مند لوگ ہیں ان سب کا اقوال بھی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی جواب کی بجائے اپنی ہی منزل مقصود پر توجہ دی جائے. یہ سب کچھ ہوتا اس لیے ہے تاکہ ہمیں ڈیٹریکٹ کیا جا سکے, تاکہ ہمیں ایسی باتوں میں مشغول کیا جا سکے جس سے ہم اپنا مقدمہ, اپنے قوم کا مقدمہ آگے لے جانے میں مطلب رک جائے, ہم کسی اور کام میں شروع ہو جائے. ایک تو یہ جو آپ نے کہا یہ والا تو شاید میں نے سنا بھی نہیں, یہ کیا ہوگا کسی نے, مگر اس طرح اور بھی کافی سارے ہیں. کیونکہ یہ عوام کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں کیونکہ ان کی جو انٹرویوز ہوتی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. تو میرا تو صرف یہ بس چلتا تھا کہ میں ان کو جواب دوں, کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں غلط اور جو ایسی صحافت جس میں کوئی سچائی نہ ہو اس میں بلیو ہی نہیں کرتا. الزامات, محض الزامات یہ آخری الزامات نہیں ہے. جن لوگوں کو ہماری اس تنظیم کی وجہ سے, ہماری اس تحریک کی وجہ سے ان کے کاروبار بند ہو گئے, یہاں اربوں ڈالروں کا کاروبار چل رہا تھا ہمارے خون میں, وہ الزامات سے لے کر ہمیں تکلیف دینے کی ہر حد کی کوشش کریں گے. یہ تو صرف الزام ہے. آپ کو پتہ ہے روب میں ہم پر حملہ ہوا, ویڈیوز موجود ہے جہاں آمنے سامنے سیکیورٹی ادارے والے کھڑے ہیں, یہ سب کچھ موجود ہے. باوجود اس کے جب روب اس تانے میں ہم نے ایف آئی آر درج کرنا چاہا تو انہوں نے ایف آئی آر نہیں لیا. پھر ہم عدالت میں گئے, عدالت کے ذریعے ایف آئی آر درج کرنے کی 22A کے ذریعے یہ درج کرنے کی کوشش کی. آپ کو پتہ ہے وہاں سے کیا نہیں کر سکتے آپ. اس ملک میں ہمیں سزا دینے کے لیے تو جھوٹے الزامات بھی لگا دیے جاتے ہیں, مگر ہمیں انصاف دینے کے لیے ہماری سچے گواہیاں اور ہمارے سچ کو بھی پھر دبا کر رکھ دیتے ہیں. یہاں ہمیں انصاف دینے کے لیے کسی بھی قانون اور کسی ادارے کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے. ہمیں مارنے کے لیے, ہمیں مزید زد و کوب کرنے کے لیے, ذلیل کرنے کے لیے پھر جواز بنا دیا جاتا ہے, پھر جھوٹ پیدا کیا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ ایک تو ہم ان پروپیگنڈے کے یعنی اس کے حوالے سے کوئی وہ نہیں کرتے ہیں, پروپیگنڈے کرتے رہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ریاست میں ہم اپنی قومی مقدمہ کو آگے لے کے جائیں گے. ہاں ذاتی طور پر مجھ پہ کافی کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ, ہم نے ذات کی بات کبھی نہیں کی ہے, اور اس حوالے سے ہمیشہ شرافت کا مظاہرہ کیا. خیر, اور میں نے ایون یہاں تک کہا تھا کہ اگر ان لوگوں کو مجھ سے اختلاف ہے وہ آئیں لکھ کے دے دے, مگر وتھ اے پلان ٹھوس, کہ وہ پشتونوں کے وطن پر ہونے والے جتنے بھی مظالم ہیں ان کے حوالے سے انصاف کے لیے یہ ٹروتھ کمیشن ہے, اور آئندہ کے لیے یہ وطن کسی پراکسی جنگ کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اس کی گارنٹی دے دے. اس نے جو سزا اپنے دل میں چاہی ہو مجھے دے دے, مجھے قبول ہے, مگر وہ گارنٹی دے دیں. ذات کی بات نہیں ہے. ہماری ذات جتنے بھی مشکلات میں جاتا ہے یہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ذات پہ کیا کیا الزامات لگتے ہیں ان کا جواب شاید ہم نے نہیں دیا, مگر ہمارے قوم پر, ہمارے وطن پر جب الزامات لگتے ہیں
ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ہمارے تاریخ، ہمارے تاریخی شخصیاتوں پر جب بات آ جاتی ہے تو پھر ہم دفاع میں سب سے پہلے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں.